السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گٹیا دکاندار کا انجام۔ میرا گھر بازار کے ساتھ تھا اور بازار کے نکڑ پر ایک عادی کے میک اپ کرنے والے اشیاء کی دکاری تھی۔ وہ دکاندار بہت چالاک اور عاشق مزاج انسان تھا۔ دکاندار کی ایک بہت بری عادت تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت اس کے پاس میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے جاتی تو وہ سامنے رکھی ہوئی ریزر پر بار بار ہاتھ تلکنا اور لڑکیوں کو عجیب اور غریب نظروں سے دیکھا، اور جو چیز لڑکیاں مانگتی تو انہیں ایسے اشیاء دکھاتا جن پر لڑکیوں کی تنگ کپڑوں والی تصویر میں بنی ہوتی، اور وہ تنگ کپڑوں والی لڑکیوں کی تصویروں کی جسم پر ہاتھ پھیرتا اور عجیب اور غریب ہنسی ہنساتا۔ دکاندار کی اس عادت سے عورتیں بہت تنگ ہو گئی تھی، لیکن آج وہ دکاندار یہ حرکت اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے بازار میں صرف یہی میک اپ کی اشیاء والی دکان دکان تھی، اور اس کے علاوہ اپنی چیز میں سستی داموں بیچتا کہ عورتیں اور لڑکیاں اس کی دکان پر آئے۔ اکثر اوقات عورتیں اور لڑکیاں بغیر کچھ خریدے وہاں سے چلی جاتی، لیکن جو لڑکیاں اس قسم ہوتی وہ دکاندار ان کو فری میں میک اپ کا سامان دے کر اپنا کام کرا لیتا۔ اس محلے کی کئی عورتیں دکاندار کی اس عادت سے بہت تنگ ہو چکی تھی۔ جب بھی کوئی عورت جاتی تو آج کے سامنے بریزر کے اوپر بار بار ہاتھ لگاتا اور گندی مسکراہٹ نکالتا، اور وہ چیز میں سامنے رکھتا جن پر لڑکیوں کی ننگی تصویر نابینی ہوتی۔ ہمارے محلے کی دوسرے کرالی پر ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت بیوہ تھی، لیکن اس کی عمر 30 سال تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، لیکن اس کا حسن قدرتی تحفظ نہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی میک اپ والی اشیاء نہیں لگائی۔ لیکن جب اس عورت نے تمام محلے کی عورتوں سے اس دکاندار کے بارے میں سنا تو اس نے بھی دکاندار سے وہ چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی وہ دکاندار ایسا کرتا ہے۔ ہمارے محلے کی یہ عورتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اس فکر والی دکاندار پر میک اپ کا اشیاء خریدنے کے لیے گئی۔ ابھی اس وقت بازار میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ دکاندار گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی، اس نے وہی عادت دہرانا شروع کر دیا تاکہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا لے، اور حتیٰ کہ اکیلا پاتے ہوئے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کا بھی کہہ دیا۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس وقت وہ خاموشی سے گھر چلی آئی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے تو وہ اپنے گھر سے ایک استعمال شدہ بریزر کر اس کی دکان میں داخل ہوئی اور دکاندار کو کہا کہ اس کے برابر سائز اور اس کے برابر رنگ کا مجھے بریزر دے دو۔ جیسے اس دکاندار نے اس بریزر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس عورت نے بازار میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی شور سے تمام بازار کی دکاندار اور تمام بازار میں موجود لوگ دکاندار کی دکان پر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اور جب میں اسے دور ہونے کی کوشش کی تو میرا بریزر ٹوٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ میں موجود ریزر کو دیکھا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس وقت اس دکاندار کو گھسیٹ کر بازار کے درمیان لے گئے اور مار کر اس کی دہرکت بنا دی۔ کے بعد وہ دکاندار اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ تم میری جان بخش دو، آج کے بعد کسی عورت کے ساتھ ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کہیں بھی اگر جرم ہو رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے، اور اس غلط کام کو روکنے کے لیے اپنے حصے کی ضروری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس محلے کی تمام عورتیں مل کر اس آدمی کو سبق سکھانا چاہتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن اس پورے محلے میں صرف ایک عورت نے ہی اس کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا اور اس کو سبق سکھا